اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین توفیال مدد السلام علیکم۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن نبی طالب علیہ السلام وہ عادل ہیں کہ جن کے حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے پر خدا نے ان کی ولایت کا اعلان کیا، جن کی ولایت سے دین کی تکمیل ہوئی۔ خدا نے فرمایا کہ نعمتیں تمام ہو گئیں اور انعام والوں کے رستے پہ چلنے کا خدا نے حکم دیا ہے۔ سورۃ فاتحہ میں امیر المومنین علی علیہ السلام وہ ذات ہیں کہ جن پر خدا کی طرف سے صلوات ہے۔ وَإِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِکَ عَلَیْہِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّہِمْ۔ مولا علی علیہ السلام نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ کہا تو خدا نے یہ آیت نازل کر دی، علی پر صلوات بھیجی۔ محمد وآل محمد پر صلوات ہے، وہ پاکیزہ گھرانہ ہے، وہ عادل ہیں علی کہ جن کے دست اقدس سے کبھی بھی کوئی بھی ظلم ہوا نہیں اور ہو نہیں سکتا۔ نبی نے جنہیں کل ایمان کہا ہے، نبی نے علی کو اپنا خون اور اپنا جسم، اپنا گوشت پوست کہا ہے۔ مولا کائنات اگر کوئی کام نہیں کرتے تو اس کا بھی سبب ہے، کرتے ہیں تو اس کی بھی وجہ ہے۔ نبی نے فرما دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا دار الحکمت وعلی بابھا، اور قرآن کہتا ہے فاتوا البیوت من ابوابہا، کہ گھروں میں آؤ دروازوں کی جانب سے۔ علی اس مقام کا حامل ہے۔ تو حکمت رسول شامل تھی، علم رسول شامل تھا کہ جس کی وجہ سے، جس کے سبب امیر کائنات نے تلوار نہیں اٹھائی، جس کی گواہی ہر بار قرآن دے گا، کیونکہ قُلْ کَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِیدًا بَینِی وَبَینَکُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الکتاب، کہہ دیجئے کہ تمہارے اور میرے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور ایک وہ کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ مولا امیر المومنین وہ گواہ ہیں رسالت کے۔ اس کا مطلب کتاب کا علم ہی ہے جو بتاتا ہے کہ علی نے تلوار نہیں اٹھائی اس سبب سے، اس علم کی وجہ سے۔ وہ کون سا ہے؟ سورۃ آل عمران میں خدا نے فرمایا کہ جب کسی کو آسانی ہو، آسائش ہو، تو یہ نہ سمجھو کہ خدا اس سے راضی ہے، بلکہ خدا نے اسے ڈھیل دی ہے۔ یہی آیت یزید لعین کے سامنے دربار میں شہزادی کونین امیر المومنین کی علی کی عالیہ بیٹی نے، علی کی علی بیٹی نے اپنے بابا کے لہجے میں خطبہ دیتے ہوئے یہ آیت پڑھی اور یزید کو بے نقاب کیا اور جھوٹا ثابت کیا کہ تو کہتا ہے ملک تجھے مل گیا، عزت تجھے ملی، حالانکہ عزت و ذلت دینے والا وہ ہاتھ، وہ خیر والا ہاتھ ہم ہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کی طرف سے ڈھیل دی گئی ہو تو علی اس ڈھیل کو چھینتے نہیں، ختم نہیں کرتے۔ اگر کسی مقام پہ علی خاموش ہوں تو وہ حکمت ہوگی۔ اگر علی کسی مقام پہ تلوار چلا دیں، علی کسی مقام پہ اپنے قول سے، اپنے گفتار سے ٹوک دیں، تو اس کا مطلب ہے کیونکہ وہ خدا کی طرف سے ہادی ہیں اور ولی ہیں، تو اس میں قرآن کا علم اور خدا کا حکم، اس کی حکمت شامل ہوگی۔ تو معلوم ہوا علی جو بھی کرتے ہیں اس کی حکمت ہوتی ہے اور اس کا ایک علم ہوتا ہے۔ جو بھی کیا ہوتا ہے وہ علی کی رضا الہی ہوتی ہے۔ اب یہ سوال کرنا کہ علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، بی بی پر اگر ظلم ہو رہا تھا، بی بی کی اگر شہادت کا سبب بن رہا تھا تو مولا علی نے، تو بات یہ ہے کہ بہادری کا مطلب یہ نہیں کہ ہر جگہ لڑو۔ قرآن نے بہادری کا جو حکم طے کیا ہے اسی کو ہی بہادری کہا جائے گا۔ جب خدا نے کہا ہے کہ وہی عزت و ذلت دیتا ہے، تو کسی کو شاہی دے دے تو خود کہہ رہا ہے کہ اس عزت نے ڈھیل سمجھو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عزت اور ذلت دونوں کے مفہوم الگ الگ ہیں، دنیا کے فلسفے الگ ہیں۔ تو مولا علی نے تلوار نہیں اٹھائی تو اس کا معنی یہ نہیں کہ بہادری میں کمی آ گئی، بلکہ بہادری اب بھی علی کے ساتھ تھی، اس کی حکمت الگ تھی۔ تو مولا کائنات اگر تلوار نہیں اٹھاتے تو آپ یہ بتائیے کہ جب لوط نبی علیہ السلام کے گھر پہ حملہ ہو رہا ہے تو اس وقت وہ فرشتے جو آئے ہوئے ہیں
وہ نبی کی مدد کیوں نہیں کرتے خدا کے حکم سے؟ خدا انہی فرشتوں سے مدد کیوں نہیں کرواتا، بچاتا کیوں نہیں اس قوم سے؟ بعد میں کیوں عذاب آتا ہے اس قوم پر؟ خدا کی حکمت تھی کہ ان پر عذاب آئے، اور نبی کے گھر پہ ظلم کرنے کے بعد ہی، اس وقت نہیں۔ تو اس قوم کو خدا نے یہ ڈھیل دی کہ وہ ظلم کرے۔ یہ معنی ڈھیل کا یہاں قرآن کے معنوں میں سے الگ سے آ رہا ہے، قاعدہ سمجھتے آئیے گا۔ اگر وہاں پر روکا جا رہا ہے حالانکہ خدا مدد کر سکتا ہے تو معاملہ الگ ہو گیا۔ اب جواب آپ کا یہ ہے، فرمائیے کہ خدا ساری کائنات کو رزق برابر کیوں نہیں دیتا؟ ہر ایک کو برابر رزق دے سکتا ہے، لیکن کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے کہ خدا نے آزمائش کے لیے زمین پہ بھیجا ہے، بنایا ہے تو آزمائش ہو رہی ہے، کسی کو زیادہ رزق دے کے کسی کو کم۔ اس نے آزمائش کے لیے نظام اور سلسلہ یہی بنایا ہے، اسی کو ہی جاری کیا ہے۔ تو یہ خدا پر اعتراض نہیں آ سکتا کہ وہ برابر رزق نہیں دے سکتا۔ تو اگر مولا علی نے تلوار نہیں اٹھائی تو وہ اس لیے نہیں اٹھائی کہ ایک وقت پورا ہو جائے، آزمائش پوری ہو جائے اور عدل کا وقت آئے۔ اس کے تو سب قائل ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام، امام زمان علیہ السلام آئیں گے تو زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ تو اگر مولا علی اس وقت تلوار چلا دیں تو وہیں عدل قائم ہو جائے اور پھر باقی نظام نہ چل سکے، آزمائش نہ ہو سکے۔ علی نے خدا کی آزمائش کا وہ پیمان پورا کیا ہے۔ خدا کے امر سے علی بڑھے نہیں اور نہ پیچھے رہے۔ اس لیے علی ولی تھے، خدا، رسول اور علی ایک ساتھ ولی، کہ ان میں کوئی عیب نہیں ہے، ان کے قول و فعل میں عیب نہیں آ سکتا، ان کی حکمت، ان کے امر میں کوئی عیب نہیں۔ دوسرے، خدا نے صرف لڑنا نہیں کہا، خدا نے قربانی بھی کہی ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی، بہرحال قربانی علی نے دی، جناب بطول کی شہادت قربانی ہے۔ کس کے لیے؟ حق کے لیے، حق کی پہچان کے لیے۔ والسلام یا علی۔